प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। एक बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने ये आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई कर दिया है। और ये कानून, शहरियत का ये कानून, जिसको 2019 में इंडिया के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था। इंडियन पार्लियामेंट ने 2019 में सीएए को अप्रूवल दी थी, उसको अब नोटिफाई कर दिया गया है। ये कानून क्या है, ये किसके लिए बहुत अच्छा कहा जा रहा है, और कौन ये कह रहा है कि ये कानून अच्छा नहीं है, और इससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, ये सब आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको इंडियन पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया था। और अब इस कानून के तहत हुआ क्या है। इस कानून के तहत ये हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत माइग्रेट करके जाने वाले हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बुद्ध मत और जैन मत के जो फॉलोअर्स हैं, इन रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले, जिसमें कि क्रिश्चियंस भी हैं, यानी कि क्रिश्चियंस, हिंदू, पारसी, सिख और बुद्ध मत और जैन, इन रिलीजन्स के फॉलोअर्स को अब ये हक दे दिया गया है कि वो इंडिया जाकर अपनी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ जिनको परसिक्यूट किया जा रहा है, जिनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो अब इनको इंडिया कह रहा है कि आप अगर इंडिया आना चाहते हैं और यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, हमने ये कानून बना दिया, अब आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये 31 दिसंबर 2014 से पहले बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की है कि जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अप्लाई कर रखा है इंडिया में कि वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो उनके केसेस जो हैं वो उस वक्त ज़ाहिर है कि वो भी होंगे पेंडिंग, इसमें बड़ी तादाद में केसेस ऐसे पेंडिंग होंगे। लेकिन अब इस कानून के तहत उन सबको ये इजाज़त मिल गई कि वो इंडिया जाके अपनी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है कि माइनॉरिटीज़ के लिए ये जो सीएए है, ये बड़ा ज़बरदस्त कानून कहा जा रहा है कि ये तो माइनॉरिटीज़ के लिए इंडिया ने एक कमाल का काम कर दिया कि देखिए इन 3-4 कंट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक होते हैं वो तो आपके सामने हैं। और पाकिस्तान में भी हम अक्सर बात करते रहते हैं, सब पारसी तो बड़ी तादाद में माइग्रेट कर गए, और वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ जो सिंध में, उनके साथ ज़बरदस्ती की जो शादी होती है, जबरी शादी, उसके ऊपर अक्सर हम बात करते रहते हैं, और वो भी बहुत बड़ा मसला है, उस पर तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी खबरें छपती रहती हैं। अच्छा, अब एक तरफ जहाँ ये बात है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इन मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वहाँ पर सिटीजनशिप दे दी है, इंडिया ने कहा है जी आएँ, सत्ते खैरा बिस्मिल्लाह, आइए आप, सौ बिस्मिल्लाह, आप आ जाएं। लेकिन मुसलमानों को ऐसा नहीं कहा। अब मुसलमानों को उन्होंने ऐसा नहीं कहा, यानी इन मज़ाहिब से, इन रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तो वहाँ पर सिटीजनशिप लेंगे, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। यानी अगर किसी कंट्री का कोई मुसलमान ये चाहता है, उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है कि जी मैं इंडिया चला जाता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स हैं, उनको ये ऑब्जेक्शन है कि मुस्लिम्स के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया। अच्छा, एक तो ये बात कि वो ये समझते हैं कि ये जो बाकी रिलीजन्स हैं, ये जब वहाँ पर आ जाएंगे तो इंडिया में रहने वाले जो कि 23-24 करोड़ मुस्लिम्स हैं, उनका रेशो कम हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि मुसलमान तो ये कहता है कि जितने बच्चे पैदा करो तो उतना ही अच्छा। इसकी वजह यह है कि आप जितनी औलादें पैदा करेंगे, जितने मुसलमान बढ़ते चले जाएंगे, तो ताकत में आपकी इजाफा होगा। यानी ये जाहिलाना किस्म की सोच जो है ना, ये बड़े बड़े उलमा, स्कॉलर्स और मुल्लाओं की है। और हम अक्सर इस तरह की बातें होते, डिबेट्स होते, ये देखते रहते हैं। ये भी एक कोई नई बात नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ही मुल्लाओं की सोच नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कई ऐसे मुल्ला हजरात मौजूद हैं। कई स्कॉलर्स भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जितने बच्चे पैदा करें तो उतना ही अच्छा। इसकी वजह यह है कि दुनिया में मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी। वो चाहे जाहिल हों, चाहे फकीर बना दें, आप उनको मांगने के लिए खड़ा कर दें, इसमें कोई नहीं। वो कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो रिस्क है वो लिख दिया जाता है, खुद ही करता है। यानी आप इससे सोच सकते हैं कि इससे पसमानदा सोच जो है वो क्या हो सकती है। लेकिन तो मैं तो ये समझती हूँ कि इस बिल के बावजूद इंडिया के मुस्लिम्स की तादाद बढ़ जाएगी, अब तो और बढ़ जाएगी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो इसके बाद कि ये शहरियत का कानून नाफिज हो गया, तो भाई अब तो यहाँ पर मुसलमान नहीं आ रहे बल्कि बाकी रिलीजन्स के लोग आ रहे हैं, तो हम तो
انہوں نے اور بچے پیدا کرنے شروع کر دینے. وہ تعداد بڑھے گی, مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ کم نہیں ہوگی, بڑھے گی, آپ دیکھیں گے. لیکن ان کو یہ اعتراض ہے کہ جناب ان کا جو ہے وہ یہ کیوں نہیں دیا گیا. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر جو کنٹریز جن سے کہا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ آئیں, تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے بنگلہ دیش, پاکستان اور افغانستان سے کوئی بھی ہندو یا پارسی, جین, سکھ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جب انڈیا میں اپلائی کرے گا تو اس کنٹری کے لیے یہ عزت کا معاملہ ہوگا کہ دیکھو یار ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارا ملک چھوڑ چھوڑ کے جو ہے انڈیا جا رہے ہیں. تو اس کے لیے تو یہ بات ہے کہ آپ ایسا سلوکی نہ ان سے کریں کہ وہ ایسا کریں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بڑی تعداد میں مسلمان, دیکھیں نا معاشی کیا حالات ہیں, پاکستان کی جو اکانومی کی سچویشن ہے, اکانومی جہاں پر پہنچی ہوئی ہے, آٹے کی لائنوں میں جس طریقے سے لوگ مرتے رہے ہیں, اور رمضان میں آتے ہی جیسی مہنگائی ہو جاتی ہے اور پھر ان کو خبریں یہ ملتی ہیں دوسرے بارڈر کراس سے جو ہے وہ ٹماٹر اتنا سستا مل رہا ہے اور آلو اتنے کے مل رہے ہیں, اور یہاں پر جو ہے مہنگائی کا طوفان ہے. تو صرف ہندو ہی نہیں, صرف یہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی نہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی کئی ایک ایسا کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی انڈیا جانا چاہتے ہیں. تو ان کو تو دکھ ہوگا ہی ہوگا. لیکن اس میں پاکستان اگر کچھ یہ کہے کہ یہ بڑا برا قانون ہے تو کیا یہ وہ بات نہیں ہو جائے گی کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ؟ کیونکہ یہ انڈیا کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے وہاں کے اپنے ملک کے لیے کون سا قانون نافذ کرتا ہے. اور اس میں ایک اور بات آپ سمجھ لیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ کی یہ جو لائن ہے یا یہ انڈین گورنمنٹ کا یہ سٹیپ ان کی اس ڈائریکشن کو بتاتا ہے جو ہمیں پچھلے 2-3 سال میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. دیکھیے رام مندر, آپ دیکھیے کیسے اس کو جو ہے پوری دنیا کو دکھا کر انوگریٹ کیا گیا. اچھا اس کے علاوہ بھی کئی ایسے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو مودی سرکار وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ والے سٹیپس لے رہی ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا مودی سرکار کو, ان کے وزیر اعظم نریندر مودی یا ان کے جو امت شاہ ہیں, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ لوگ یہاں یہ جو مسلمز ہیں ان کو اس پہ اعتراض ہے یا کوئی جو ہے اس پہ آبجیکشن کر رہا ہے. وہ جو سٹیپس اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے, اور انہوں نے یہ کر دیا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس قانون کو, سی اے اے کو, تو اس سے وہاں کی حکومت پر کوئی اثر پڑے گا تو نہیں, ان کے کان پر جوں بھی نہیں ریگیں گی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاں البتہ یہ ہو رہا تھا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہے تھے جیسے کہ سونم مہاجن, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر پاکستان اعتراض کرے, اس کو کرٹیسائز کرے اس قانون کو, تو صرف خالی خلی زبانی جمع خرچ نہ کریں بلکہ یہ کریں کہ پاکستان خود بھی ایک ایسا قانون نافذ کر دے. سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پاکستان بھی اس کو نوٹیفائی کرے اپنے ملک میں اور کہے کہ انڈیا میں جن مسلمانوں کے متعلق پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہاں پر انڈیا میں مسلمانوں سے بڑا ہی برا سلوک ہو رہا ہے, تو پاکستان ایسا قانون بنا کے انڈیا کے مسلمانوں کو اپنے ملک میں لے آئے اور کہے کہ آ جائیں انڈیا کے سارے, یعنی 23 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ سب کے سب پاکستان آ جائیں. اور پاکستان ایسا کر سکتا ہے؟ سونم جی کیا کہہ رہی ہیں آپ, یعنی کہ پاکستان میں تو 23 کروڑ کو سنبھالا نہیں جا رہا, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب تو 23 کروڑ ہم وہاں سے اور لے آئیں. کی کرنا ہے تسی کی چاہتے ہو, مطلب کیا ہوگا پھر آپ یہ سوچیں. تو ایسا نہیں ہونے کا. دیکھیے سوال تو یہ بنتا ہے نا. اچھا اب ایک اور سوال اس کے اوپر بہت ہے, جو لوگ پاکستان کے اندر یہ سوال کر رہے ہیں کہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کو, پوری دنیا میں اگر کہیں پر ہو رہا ہے تو ان کی تو اپنی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ جی مسلمانوں کو اس میں کیوں نہیں شامل کیا, صرف ان ریلیجنز کو شامل کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان یہ سوال اس لیے نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر احمدیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ہندو لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, اور اس میں جو مندروں کو توڑا جاتا ہے, جو گرجا گھروں کا ابھی ایک واقعہ ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے, جیسے ان کو توڑا گیا اور پوری دنیا میں خبریں چلی ہیں وہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حالات ہوتے ہوئے آپ کس منہ سے سی اے اے یا ان کو اپوز کریں گے؟ پہلے اپنا گھر صاف کر لیں, پہلے اپنا گھر ٹھیک کر لیں. جو احمدیز کے ساتھ, قادیانیوں کے ساتھ پاکستان کے اندر ہوتا ہے, پہلے آپ اس کو کنٹرول کریں, اس کو لگام ڈال لیں, اس کے بعد آپ دوسرے ملکوں کی طرف جو ہے کوئی کرٹیسائز کریں کہ جناب انہوں نے یہ قانون جو غلط بنایا. امت شاہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ قانون کسی سے شہریت لے گا نہیں. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہاں کے مسلمز کے لیے اس لیے غلط ہے یا ڈسکریمنیٹری ہے کیونکہ وہاں کے مسلمانوں کی شہریت لے لی جائے گی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کیونکہ اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ سارے ریلیجنز جو ہیں وہ انڈیا میں سٹیزن شپ
لے سکتے ہیں, وہاں پر چلے جائیں گے اب, لیکن مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. تو اس کے اندر جو ہے, اب دیکھیں انڈیا مسلمانوں کا ٹھیکہ تو نہیں لے سکتا نا. یعنی آپ یہ کہیں ان کی اپنی ایک, جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک میں تو آلریڈی ایک بڑی تعداد میں مسلمان ہیں, تو اس لیے انہوں نے اس قانون کے اندر ان کو شامل نہیں کیا. آپ اس کو جیسے بھی دیکھیں, جو بھی کریں, لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو یہ تینوں کنٹریز, پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان, ان تینوں کے پاس اس کو کرٹیسائز کرنے کا اس لیے کوئی حق نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے ملک کے اندر مائنورٹیز کے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں. اگر ان کے پاس مائنورٹیز کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے اور کوئی پریشانی, کوئی پرابلم نہ ہوتی, تو پھر کرٹیسائز کرنے کی وجہ اس لیے نہیں بنتی تھی کہ وہ جاتے ہی نا. دیکھیں نا, اگر آپ کے ملک سے یہ تمام ریلیجنز کے لوگ انڈیا اب سٹیزن شپ لیں گے, وہ کس لیے لیں گے؟ وہ اس لیے لیں گے کہ یا تو ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اکانومی بہت ہی خراب ہے اور کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ کہیں گے جناب ہم ادھر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ تو ایک اتنی ترقی کر رہا ہے, وہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم ادھر چلے جاتے ہیں. یہ ہے نا بات. تو اگر آپ کے حالات اب اچھے کر لیں, اکانومی اچھے کر لیں اپنے ملک کے, یعنی اگر ان کنٹریز کے مائنورٹیز کو کوئی پرابلم نہ ہو تو پھر اس قانون کا کوئی ان کو فائدہ نہ ہو اور وہ نہ چھوڑ کے جائیں ملک. تو اگر کوئی ملک چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے کنٹری میں اور وہ ان کو یہ حق دے رہے ہیں تو وہ تو بڑا خوش ہوں گے. اس کے لیے وہی میں نے آپ کو کہا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کے حالات ٹھیک کر لیں تاکہ اس قانون کا انڈیا کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو, وہاں پہ کوئی جائے نا, کیونکہ وہ کہے بھئی ہمارے اپنے ملک کے اندر اتنے حالات ٹھیک ہے تو ہم کیوں جائیں چھوڑ کے انڈیا. بگ ون فار پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز, یو ایس بیسڈ ایڈوکیسی گروپ ویلکمز سینٹرز CAA موو, کہ امریکہ میں موجود ایڈوکیسی گروپ, نارتھ امریکہ کا ایک گروپ ہے جس نے COHNA, اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو یہ ویلکم کرتے ہیں. یہ خاص طور پر مائنورٹیز کے لیے بڑا ہی زبردست قانون بنایا ہے, لیکن بہت سے گروپس ایسے ہیں جو اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.